اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء، 9th کلاس، بیٹا آج ہم سورۃ الانفال کا لیسن نمبر 7 ورس نمبر 49 to 51 اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہیں بھی منافقین اور کفار کا تذکرہ فرمایا ہے تو انہیں عذاب کی وعید سنائی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کے متعلق تنبیہ کی ہے۔ تو عزیز طلباء، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورس نمبر 49 میں فرمایا اذ یقول المنافقون، اس کا معنی ہے جب۔ اب آپ کو پتا ہے اذ ظرف کے لیے بولا جاتا ہے، اور ظرف کی 2 kinds ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان ہے، اور یہاں پر ظرف زمان مراد ہے۔ اذ جب، یقولو کہنے لگے، المنافقون منافق، اور دوسرے نمبر پر فرمایا والذین فی قلوبہم مرض، والذین وہ لوگ، فی میں، قلوب دل، ہم ان کے، مرض مرض ہے۔ وہ لوگ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، آگے یقولو ورب ہے، اس کا ترجمہ ہم اینڈ پہ لے آئیں گے۔ منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا، مرض سے مراد کفر کا مرض، کفر کی بیماری۔ تو فرمایا کہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ غرہ ہؤلاء دینہم، غرہ مغرور سے ہے، تکبر سے ہے۔ غرہ مغرور کر رکھا ہے، تکبر میں رکھا ہے۔ ہؤلاء انہیں سے مراد مسلمانوں کو، دینہم ان کے دین نے۔ تو یہ ایک وہم تھا، ایک خیال تھا کفار کا اور منافقین کا۔ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے مسلمان جو ہے اپنی دین کی وجہ سے آج وہ مغرور ہیں، تکبر میں ہیں۔ حالانکہ جو مسلمان ہے وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، کیونکہ غرور کرنا، تکبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو غرور کرنا، تکبر کرنا یہ زیب نہیں دیتا۔ اور مسلمان جب بھی وہ اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ ہو سکتا ہے، لیکن غرور و تکبر وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو منافقین اور کفار نے کہا انہیں ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ اصل میں وہ مغرور، وہ تکبر نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ان کا اتنا زیادہ بھروسہ تھا، اس بھروسے، اس اعتماد کی وجہ سے وہ خوش تھے کہ آج اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، اور یقیناً جو بندہ اللہ تعالیٰ پر اپنا اعتماد، یقین، بھروسہ، کامل یقین کر لے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے یقین کو، اس کے اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے متعلق اپنا یقین رکھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق، جو اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حاجت، اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی اسی پر بھروسہ تھا کہ ہم یہاں کہیں بھی جائیں ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ جب ہم نے اللہ پر ایمان رکھا، اللہ کے رسول پر ایمان رکھا، تو بھروسہ بھی پھر اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور جو بھی کام کیا جائے تو بھروسہ، مدد اور
اللہ تعالیٰ کی ذات پر بندے کو اپنا آپ چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ یہ کام میں کر رہا ہوں، آج تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تجھی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کی اللہ تعالیٰ اس کام میں مدد فرماتا ہے۔ ساتھ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور من جو آگے فیوچر کا معنی آ رہا ہے، یتوکل جو بھروسہ کرے، جو توکل کرے، بھروسہ کرے کس پر؟ اعلیٰ کا معنی پر اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فا کا معنی ہے پس، اب اس کا یہ رزلٹ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، فا تفسیر رزلٹ کے لیے ہے، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حاوی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم حکمت والا ہے۔ اور عزیز کا معنی ہم غالب کریں گے، اور غالب جو ہر چیز پر حاوی ہو، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو، اور ہر چیز مغلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے، اور جس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، اللہ پر ایمان ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو، وہ بندہ اللہ تعالیٰ بھی اسے دنیا میں غالب فرما دیتا ہے۔ اور بقیہ جو ہوتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا، ایک تو وہ ایمان والوں سے ڈرتے ہیں، دوسرے وہ جو ہے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، واو اور لو آگے کاش کے معنی میں ہے، لو کاش، ترا آپ دیکھیں، آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، اذ جب یتوفا روح نکالتے ہیں، روحیں نکالتے ہیں، آگے جمع کا صیغہ آ رہا ہے اس لیے ہم معنی کریں گے روحیں نکالتے ہیں، جانیں نکالتے ہیں، کن کی؟ الذین کفروا، کفار کی، کافروں کی جب جانیں نکالتے ہیں، کون نکالنے والے کون ہیں؟ الملائکۃ، فرشتے۔ اب زندہ کرنا یا مارنا، زندگی دینا یا موت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے آرڈر کے مطابق لوگوں کی جانیں نکالتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، یا ہم اس کا معنی کریں گے جب فرشتے کفار کی روحیں قبض کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اب عزیز طلباء اس بات کو آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ ہر ذی روح جو ہے، جس کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے، اس نے دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے مرنا ضرور ہے۔ تو جب موت آتی ہے، اب جس طرح دنیا میں ہر ایک کی لائف جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، ایکول نہیں ہوتی، ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اعمال ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کسی کا تقویٰ کم، کسی کا زیادہ، کسی کا بالکل ہوتا نہیں، کوئی گناہوں سے لبریز ہوتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے۔ اسی طرح اب دانا لوگ کہتے ہیں، پنجابی کی مثال لیتے ہیں، جنہ گوڑ اونا مٹھا، اسی طرح جیسے اعمال ہوگے اس بنا پر ایک تو قبر میں بھی
انسان سے پوچھا جاتا ہے، اور حشر کے دن بھی اللہ تعالیٰ انسان کے جو اعمال ہیں، چاہے ان کا تعلق برائی سے ہے چاہے ان کا تعلق اچھائی سے ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ لیکن جو اعمال ہیں ان اعمال کی وجہ سے بندے کی موت پر ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ موت ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی کی موت اچھی ہوتی ہے، کسی کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو ہیں وہ پھول کلیاں جنت سے لا کے اس کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ان کو سونگھتا ہے اور اس کی روح جو ہے ایسے قبض کی جاتی ہے جس طرح کے ایک مکھن سے بال کھینچ لیا جائے۔ لیکن یہاں پر کنڈیشن اور ہے، صورتحال اور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کن کا فرمایا ہے؟ کفار کا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق فرمایا جب کافروں کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایک تو روح قبض کرتے وقت فرشتوں کا جو ان کے ساتھ بیہیو ہوتا ہے کفار سے وہ بھی اور ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ جب روح قبض کرنے سے پہلے فرمایا وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یضربونا، وہ مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کے منہوں پر مارتے ہیں۔ اب منہوں پر کیا چیز ماری جائے گی وہ ہم بریکٹ میں لکھیں گے، وہ کیا لکھیں گے؟ ان کے چہروں پر کوڑے مارتے ہیں فرشتے۔ یضربونا، وہ مارتے ہیں، وہ سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ پیچھے جو سبجیکٹ آ رہا ہے وہ الملائکہ تو فرشتے ہیں۔ وہ مارتے ہیں وجوہہم، ان کے، کن کے؟ کفار کے منہوں پر، آگے بریکٹ میں ہم لکھیں گے کیا مارتے ہیں؟ کوڑے مارتے ہیں۔ وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ ادبار جمع ہے اور دبر اس کی واحد ہے، اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ اب پیٹھوں پر کیا مارتے ہیں؟ آگے ہم بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں ان کی پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہیں۔ اور جب ہم کمپلیٹ سینٹینس کا ترجمہ کریں گے تو ہم ایسے کریں گے وہ ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے، یہ کوڑے اور ہتھوڑے یہ ہم بریکٹ میں لکھیں گے کیونکہ اس کا یہاں پر کلمہ موجود نہیں ہے، یہ مفہوم کے طور پر ہم لکھیں گے اسے۔ تو وہ ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے مارتے ہیں۔ ساتھ عزیز طلبہ ہم بریکٹ میں ایک اور شارٹ سا سینٹنس لکھیں گے، اور کہتے ہیں، اور کہتے ہیں، کن سے کہتے ہیں؟ کفار سے کہتے ہیں۔ جب مارا ان کو جا رہا ہے پھر کہنا بھی تو ان سے ہے، وہ سامنے ہیں، تو وہ ان سے کہتے ہیں ذوقو، تم چکھو، تم چکھو عذاب الحریق۔ عذاب الحریق، حریق کا معنی ہوتا ہے آتش کو بولتے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ کو بولتے ہیں، وہ آگ جس کی تپش جو ہے انسان پتہ نہیں کتنے 100 میل سے اس کی ہیٹ جو ہے وہ بندہ فیل کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ اور کہتے ہیں فرشتے ان کہتے ہیں ذوقو، تم چکھو عذاب الحریق، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، جہاں آتش عذاب تم چکھو۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بیان کر دی کہ تمہیں جو مارا جا رہا ہے، ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں یا پھر تمہیں کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم آگ کا ساتھ عذاب بھی چکھو، اس کی ریزن بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ بیان فرما دی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے ذالک، یہ آگے بریکٹ میں ہم لکھ دیں گے یہ سزا، یہ پنشمنٹ، یہ کس لیے ہے؟ بما قدمت، ما جو کے معنی میں ہے، اس میں موصول ہے، جو قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، چونکہ اعمال
کمانے کا، اعمال کرنے کا زیادہ تعلق ہاتھوں سے ہوتا ہے. انسان ہاتھ زیادہ استعمال میں آتے ہیں. اب یہ نہیں کہ زبان استعمال میں نہیں آتی، آنکھیں استعمال میں نہیں آتی، پاؤں استعمال میں نہیں آتے. تو یہ ایک جز بول کر اللہ تعالیٰ نے کل مراد لیا ہے، اس لیے کہ جو آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، اس سے مراد جو تم آگے بھیج چکے ہو. آگے بھیجنے سے مراد عزیز طلباء ہم کیا لیں گے؟ وہ یہ ہے کہ جو کچھ تم نے، تمہارے اعمال تم نے برے اعمال کیے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور جو تم نے آگے بھیجے ہیں ان کی وجہ سے آج تمہیں یہ پنشمنٹ، یہ سزا دی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، فرمایا اور بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ ظلم کرتا، العبید عبد کی جمع ہے، اور عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، عبید بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. پھر یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ بھی مائنڈ میں ہمارے کویسچن پیدا ہوتا ہے، اے مالک یہ سزا دینے کی ریزن کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا چونکہ تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. جو برے اعمال کیے ہیں، جو بندہ برے اعمال کرتا ہے وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ بندے کو وہ عذاب دے. وہ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے پر ظلم نہیں کرتا، بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اس وجہ سے جو اس کے گناہ ہوتے ہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب آتا ہے. تو عزیز طلباء آخر پہ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں آج کل پولیس ہے، ان کی وین جو ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ انسان سے نفرت نہیں کی جاتی. نفرت ہمیشہ انسان سے نہیں کی جاتی، بلکہ نفرت اس سے کی جاتی ہے جو اس نے جرم کیا ہے. اس بنا پر اللہ بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس بنا پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے جو اس نے کمایا ہوتا ہے، جو آگے بھیجا ہوتا ہے. تو عزیز طلباء آج کے لیسن میں ہم نے سورۃ الانفال کی ورس نمبر 49 to 51 آج ہم نے پڑھی. 7واں لیسن اس کی 3 آیات مقدسہ کا ترجمہ پڑھا. امید کرتا ہوں اس کو آپ اچھی طرح عزت کریں گے. والسلام.